آج ہم کمیونزم کو ڈسکس کریں گے۔ کمیونزم ہے کیا؟ ایک لائن میں کمیونزم کا مطلب ہے فرام ایچ اکارڈنگ ٹو ہیز ایبلٹی ٹو ایچ اکارڈنگ ٹو ہیز نیڈس۔ مطلب ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر ہر انسان کو اپنی ایبلٹی کے حساب سے کام کرنا پڑے گا۔ جیسے کہ اگر ایک انسان فٹ ہے، مسکولر ہے، وہ اپنی ایبلٹی کے حساب سے کام کرے گا، اور اگر ایک انسان کمزور ہے، ڈسیبل ہے، تو وہ اپنی ایبلٹی کے حساب سے کام کرے گا اور سوسائٹی میں کنٹریبیوٹ کرے گا۔ اور ایک ایسی سوسائٹی جہاں پر ہر انسان کو اپنی ضرورت کے حساب سے چیزیں ملیں گی۔ آپ یہ کہو گے بھائی یہ بہت ہی عجیب قسم کی سوسائٹی ہے۔ میں ایک فٹ ہیلدی انسان بہت محنت کروں گا اور مجھے ملے گا کیا؟ چند پیسے، جس سے صرف میری ضرورتیں پوری ہوں گی۔ ریئلی؟ کمیونزم ایک ایسی سوسائٹی ہے جہاں پر لوگوں کو اس طرح اسٹرکچر کیا گیا ہے، اس طریقے سے اسٹرکچر کیا گیا ہے جہاں پر پیسہ نہیں ہے۔ یہ ایک منی لیس سوسائٹی ہے، ایک اسٹیٹ لیس سوسائٹی ہے۔ یہاں پہ کوئی کنٹری نہیں ہوگی، کوئی بارڈر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک کلاس لیس سوسائٹی ہے جہاں پر اونچ نیچ، غریب امیر نہیں ہے، اور کوئی غریب امیر کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہاں پر مینس آف پروڈکشن، زمین، کھیت، انڈسٹریز آپریٹ یا اون کی جاتی ہیں لیبر کے ذریعے، مطلب مزدوروں کے ذریعے۔ جب بھی ہم کمیونزم کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کارل مارکس کا نام آتا ہے، سوویت یونین اور چائنا جیسے کنٹریز آتے ہیں۔ لیکن کمیونزم کی اگر بیسک ڈیفینیشن پر جاؤ تو جو کمیونزم کے آئیڈیاز ہیں، بیسک آئیڈیاز، وہ ہزاروں سال پرانے ہیں۔ فرام ہیومن ہسٹری آپ کو اس کے بہت سارے ایگزامپلس ملیں گے۔ جیسے کہ سوچیں آج سے 10,000 سال پہلے انسان کیسے رہتے تھے۔ ہیومنس رہتے تھے ایک ہنٹر اور گیدرر لائف سٹائل میں، ٹرائبس میں رہتے تھے۔ کئی اینتھروپولوجسٹ یہ مانتے ہیں کہ یہ پریمیٹیو فارم آف کمیونزم تھا، جنگلوں میں ٹرائبس میں رہ رہے ہوں اور ہنٹنگ کر رہے ہوں۔ وہاں پر کوئی پیسے کا کانسیپٹ نہیں تھا، وہاں پر کسی کنٹری کا کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی کنٹری ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی۔ ٹرائبس میں سب مل کے رہتے تھے، کوئی پرائیویٹ اونرشپ نہیں تھی۔ ایسا بھی نہیں تھا ٹرائبس میں کہ کوئی ایسا کہے کہ یہ چیز میری ہے اور صرف میری ہے۔ ٹرائبس میں یوزولی اگر آپ کوئی کھانے کی چیز ڈھونڈ کے لاتے تھے تو وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کرتے تھے، شیلٹر بھی سب کے ساتھ شیئر کی جاتی تھی، زیادہ سے زیادہ چیزیں شیئر ہوتی تھی، ایک کلوز کمیونٹی کی طرح لوگ رہتے تھے۔ یہ ساری پرانی باتیں ہیں۔ اگر ہم آج کی ڈیفینیشن کو کمیونزم کی دیکھیں تو کارل مارکس کو فادر آف کمیونزم کہا جاتا ہے۔ کارل مارکس ایک جرمن فلاسفر تھے۔ 1848 میں انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھا تھا۔ اس کمیونسٹ مینیفیسٹو میں کیا لکھا تھا؟ اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کس زمانے میں کارل مارکس رہ رہے تھے، کارل مارکس کی آس پاس کی کنڈیشنز کیا تھی۔ کارل مارکس جس زمانے میں پیدا ہوئے تھے اس زمانے میں انڈسٹریل ریولوشن کی جسٹ شروعات ہوئی تھی۔ انڈسٹریل ریولوشن سے آئی مشینیں اور بڑی بڑی فیکٹریز۔ ان فیکٹریز میں جو مزدور کام کرتے تھے وہ بہت ہی برے حالات میں کام کرتے تھے۔ ان فیکٹریز کے جو اونرز تھے وہ بہت ہی امیر لوگ تھے جو مزدوروں کو ایکسپلائٹ کرتے تھے۔ جو اونرز تھے فیکٹریز کے وہ اپنے مزدوروں سے زیادہ کام کرواتے تھے اور کم سے کم پیمنٹس دیتے تھے۔ جو پروفٹ نکلتا تھا فیکٹریز سے یہ فیکٹری اونر لے جاتے تھے۔ کارل مارکس کے حساب سے یہاں پہ دو کلاسز تھی۔ ایک کلاس تھی فیکٹری اونرز کی جو زیادہ سے زیادہ پروفٹ لے جاتی تھی، دوسری کلاس تھی ورکرز کی جو گھنٹوں گھنٹوں بری حالات میں کام کرتی تھی اور بدلے میں ان کو کچھ نہیں ملتا تھا۔ اس پرابلم کے سولوشن میں کارل مارکس نے ایک ایسی سوسائٹی امیجن کی جو امیر اور غریب کے درمیان کے فرق کو ختم کر دے، ایک طرح کا یوٹوپیا امیجن کیا۔ یوٹوپیا ایک پرفیکٹ سوسائٹی ہوتی ہے جو ریالٹی میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ اس یوٹوپیا کا نام دیا کمیونسٹ۔
اور اپنے کمسٹ مینیفیسٹو میں اس کی ڈیٹیل بتائی کہ کمیونزم کو ہم کس طرح اچیو کر سکتے ہیں۔ کمسٹ مینیفیسٹو کو ہم نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔